بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حق صبر اور شہادت کی درخشاں کہانی۔ ایک غلام خاندان کی داستان۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا تعلق ایک غریب مگر باوقار غلام گھرانے سے تھا۔ ان کے والد یاسر بن عامر یمن سے ہجرت کر کے مکہ آئے اور قبیلہ بنو حزام کے غلام بن گئے۔ وہاں ان کی شادی ایک قید شدہ نیک سیرت خاتون سمیہ بنت خیاط سے ہوئی، جو بعد میں تاریخ اسلام کی پہلی شہیدہ بنی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، عمار، جو بچپن سے ہی نیک، حق پسند اور سچے دل کے مالک تھے۔ اسلام کی روشنی کی طرف قدم۔ جب مکہ کے فضاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونجی، کہو اللہ ایک ہے اور محمد اس کے رسول ہے، تو سب سے پہلے جن دلوں نے اس نور کو قبول کیا ان میں حضرت عمار بھی شامل تھے۔ وہ دار ارقم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، قرآن کی تلاوت سنی، دل ایمان سے بھر گیا اور فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ انہوں نے اپنی والدہ سمیہ اور والد یاسر کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے بغیر کسی خوف کے حق کو قبول کیا۔ یہ اسلام قبول کرنے والا پہلا پورا خاندان تھا۔ مکہ کا اندھیرا، ظلم کی آگ۔ اسلام قبول کرنا اس وقت مکہ کے طاقتور سرداروں کے لیے چیلنج تھا، اور اگر اسلام لانے والا کوئی غلام یا کمزور شخص ہو تو اس پر بدترین ستم روا رکھے جاتے تھے۔ بنو مخزوم نے اس ایماندار خاندان کو بیچ چوراہے میں کھینچ کر رسیوں سے باندھا۔ انہیں تپتی ریت پر ننگا لٹایا گیا، دھکتے کولوں پر رکھا گیا، بھاری پتھروں سے ان کے سینے دبائے گئے۔ ان سے کہا گیا محمد کا انکار کرو، لیکن وہ کہتے رہے احدن احدن، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ پہلی شہادت۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ ابو جہل، جو قریش کا سب سے بڑا دشمن اسلام تھا، اس خاندان کے صبر سے بوکھلا گیا۔ وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور برچھی مار کر ان کے جسم کو چیر دیا۔ یوں سمیہ بنت خیاط تاریخ اسلام کی پہلی شہیدہ قرار پائیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو آل یاسر، تمہارے لیے جنت ہے۔ یاسر کی جدائی اور عمار کا صبر۔ حضرت یاسر بھی مسلسل ظلم و تکلیف کے باعث چند دنوں بعد شہید ہو گئے۔ اب باقی رہ گئے عمار، جنہیں قریش نے اکیلا نشانہ بنایا۔ ان پر کوڑوں، تھپڑوں، زنجیروں، بھوک، پیاس اور جسمانی اذیتوں کے پہاڑ توڑ دیے۔ ایک دن ان پر اتنا ظلم ہوا کہ وہ مجبوری میں زبان سے چند کفریہ کلمات کہہ بیٹھے تاکہ جان بچ جائے۔ دل اسلام پر قائم تھا مگر زبان مجبور ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دلاسا اور وحی کا نزول۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نبی کے پاس پہنچے، رو رہے تھے، یا رسول اللہ، میرے ساتھ ایسا ہوا، میں دل سے ایمان پر تھا لیکن زبان نے کچھ اور کہہ دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، جس نے ایمان کے بعد کفر کیا مگر وہ جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہ صرف مجبوری میں کچھ کہہ دے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ سورہ نحل آیت 106 میں ہے۔ جو اللہ نے حضرت عمار کے دل کی صداقت پر مہر لگا دی۔ غزوات میں شرکت اور بہادری۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام اہم غزوات میں شرکت کی۔ غزوہ بدر میں بہادری دکھائی، غزوہ احد میں زخمی ہوئے مگر پیچھے نہ ہٹے، غزوہ خندق میں دشمنوں پر جم کر حملے کیے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے، ان کے ہر حکم پر لبیک کہتے اور دین کے کاموں میں سب سے آگے رہتے۔ شہادت کی پیش گوئی اور انجام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، وہ حق پر ہوگا اور اس کے قاتل باطل ہوں گے۔ یہ پیش گوئی جنگ صفین میں پوری ہوئی، جب حضرت عمار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل تھے۔ مخالف فوج جو امیر معاویہ کے ساتھ تھی کے ہاتھوں حضرت عمار شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت پر تمام لشکر ہل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی یاد آئی، جس نے سب کو جھنجھوڑ دیا۔ حضرت عمار کا مقام۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان عظیم صحابہ میں شامل ہے جنہیں جنت کی بشارت دنیا میں دی گئی۔ ان کے جسم پر ظلم کے نشان ساری زندگی باقی رہے۔ وہ ایمان، صبر، صداقت اور استقامت کی ایک زندہ مثال بن کر رہ گئے۔ سبق اور پیغام۔ ایمان کا معیار دل کا سچ ہے، زبان کی مجبوری معاف ہے۔ ظلم سہنا جنت کا راستہ بن سکتا ہے۔ اسلام کے لیے ہر قربانی عظیم ہے، چاہے وہ کسی غلام کی ہو یا سردار کی۔ صبر کا پھل اللہ خود دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو؟ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل سبسکرائب کیجیے۔